السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سلام کو معاشرے میں پھیلانا، عام کرنا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کو ایمان کا ذریعہ قرار دیا ہے اور جنت میں لے جانے کا سبب قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہر وقت ہر جگہ پر سلام کو پھیلاتے اور عام کرتے تھے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت مسلمانوں نے یہ سلام کو ہر جگہ سے مٹا کے رکھ دی ہے۔ نہ بازاروں میں سلام کا عام ہوتا ہے، نہ مساجد کے اندر ہوتا ہے، نہ دفاتر میں اور نہ گھروں میں، کسی جگہ پر سلام کو عام کرنے والی اس سنت کو اپنایا نہیں جاتا۔ سب مسلمانوں نے تقریباً ترک کر دی ہے۔ اور اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی سنت ہے یہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ تم سلام کو پھیلا دو، عام کر دو۔ تو سب سے پہلی بات جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا جس کو ذریعہ بنایا، سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کو پھیلا دو اور عام کر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اس چیز کو اپنا لو گے تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کر دو، پھیلا دو۔ کس طرح عام کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر نے کہا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ کسی کو پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور کتنا عام کرنا ہے سلام کو؟ پیارے پیغمبر نے کہا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب تم میں سے کوئی بھائی ملے تو وہ اس کو سلام کہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو گئی، کوئی ستون یا درخت حائل ہو گیا، پھر وہ ملے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا فلیسلم علیہ، پھر سلام کہے اس کو۔ یہ سنت بالکل ہمارے معاشرے میں مٹ چکی ہے، گھروں کے اندر بھی موجود نہیں ہے، کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں جاتے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ماں باپ کے پاس آتے ہیں، اولاد کے کمرے میں جاتے ہیں، کوئی سلام ہی نہیں کرتا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا، صحابہ کا معمول تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار جاتے تھے اور جو مسکین، جو فقیر، جو کمزور آدمی جس کو ملتے ہر ایک کو سلام کرتے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا عبداللہ آپ بازار میں آتے ہو، نہ کسی بیع کرنے والے کے پاس کھڑے ہوتے ہو، نہ خریدتے ہو، نہ کوئی مسئلہ ہے، کیا کرنے آتے ہو؟ وہ کہتے ہیں من اجل السلام، میں تو اس لیے آتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو، آپ کی سنت کو زندہ کروں۔ میں تو سلام کی وجہ سے آتا ہوں کہ ہر ایک کو سلام کہا جاتا ہے۔ تو سلام کو عام کرنا اور پھیلانا یہ اس قدر عام تھا صحابہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، پڑھا رہے ہوتے تھے، تو اس وقت بھی صحابہ سلام کہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کوئی سلام کہتا تھا تو آپ کیسے جواب دیتے تھے؟ کہتے ہیں کانا یشیر بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کا اشارہ کر دیتے تھے۔ تو نماز میں بھی سلام کو عام کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کھانے والے کو سلام نہیں کہنا، درس دینے والے کو سلام نہیں کہنا، نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا، تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں کرنا۔ کوئی 20-25 جگہ لوگوں نے بنائی ہیں جو ساری کی ساری پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح صریح فرامین کے خلاف ہیں، اور لوگوں کو اس سنت کو ختم کرنے کی طرف یہ ترغیب دی گئی ہے ان چیزوں کے اندر، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپس میں محبت کا ذریعہ اور محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اس کو بنایا ہے۔ اور دنیا میں یہ اجر ہی اجر ہے۔ ایک بندہ آیا، بیٹھ گیا، آ کر اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھی آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ مفت میں کوئی چیز لگی نہیں، کوئی وقت صرف نہیں ہوا، کوئی زور نہیں لگا، نیکیاں دنیا میں مل رہی ہیں۔
بندہ مومنوں میں شامل ہو رہا ہے، محبت، دلوں کے اندر بغض، کینے، حسد، نفرتیں اور یہ ساری گندی بیماریاں شیطانی، یہ اس کو نکالنے کا یہ سلام سبب ہے اور جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور بلکہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما رأیت ابخل منک، میں نے تجھ سے بڑا بخیل دنیا میں نہیں دیکھا الا الذی هو یبخل بالسلام، وہ تجھ سے بھی بڑا بخیل ہے جو سلام کہنے میں بخل کرتا ہے۔ تو ہمیں اس اسلام کے عظیم الشان شعار کو، اس سنت کو دوبارہ اپنے معاشرے کے اندر عام کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں ہر طرف سلام ہی سلام ہو، ہر دفتر میں ہر بندے کی زبان پر سلام ہی سلام ہو، جب کمرے میں آئیں، جب نکلیں، جب داخل ہوں، جب ایک چیز کے درمیان سے حائل ہونے کے بعد آگے ملاقات ہو، سلام۔ مسجد میں ہر جگہ پر اللہ ہمیں اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ رکھنے، زندہ کرنے اور اس کو پھیلانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔